कभी सोचा है कि ये जो फ़ोन पर ऐप्स हैं या वो वीडियो गेम्स जो हम खेलते हैं, ये सब बनती कैसे हैं? ये सब कुछ कोड से शुरू होता है। आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग आखिर है क्या चीज़। और इसके लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि पहले कभी कोड लिखा हो। तो यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब प्रोग्रामिंग देती है। देखें, हमारे पास ये ज़बरदस्त पावरफुल मशीनें तो हैं, लेकिन एक मसला है, वो हमारी ज़ुबान नहीं समझती। तो फिर उनसे बात की कैसे जाए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक जीनियस की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे दोस्त की तरह समझेंगे जो है तो बहुत फरमानबरदार लेकिन हर बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ मानता है। यही तो मज़े की बात है। कंप्यूटर वाकई में बहुत पावरफुल है, लेकिन इतने ही डम भी। इनकी असल ताकत उनकी अपनी समझबूझ में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि वो हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल ठीक ठीक फॉलो करते हैं। अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं उठा सकते। तो फिर प्रोग्रामिंग क्या हुई? बिल्कुल आम लफ्ज़ों में कहें तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कंप्यूटर को एक काम करने के लिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस देना जिनमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। मतलब वो हर इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल वैसा ही करे जैसा बताया गया है। इसको समझने के लिए आए एक लेगो की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें एक दोस्त है जिसे हम लेगो बनाने की इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, लेकिन उस दोस्त में कॉमन सेंस बिल्कुल ज़ीरो है। वो सिर्फ हमारे हुक्म पर अमल कर सकता है। अगर उससे कहा जाए लाल ब्लॉक लगाओ, लेकिन ये ना बताया जाए कि कहाँ लगाना है, तो वो बस वहीं रुक जाएगा। कंप्यूटर बिल्कुल इसी तरह सोचता है। उसे हर छोटी से छोटी डिटेल बतानी पड़ती है, वरना पूरा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। तो सवाल ये है कि उस डम लेकिन पावरफुल दोस्त से बात की कैसे जाए। जाहिर है हमें कोई ऐसी ज़बान चाहिए जो दोनों समझ सके। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं कि ये ब्रिज कैसे बनता है। यहाँ पर एक बुनियादी मसला है। हम इंसान जो ज़बान बोलते हैं, जैसे उर्दू या इंग्लिश, वो बहुत पेचीदा होती हैं। इसमें कई मतलब हो सकते हैं। दूसरी तरफ है कंप्यूटर जो सिर्फ एक ज़बान जानता है, बाइनरी, यानी सिर्फ वंस और ज़ीरोज़। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। और बस यहीं पर आती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सोच लें, ये एक ट्रांसलेटर की तरह है, एक पुल जो हमारी इंसानी इंस्ट्रक्शंस को इस मशीन कोड में बदल देती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। ये इंग्लिश भी नहीं है और ये मशीन कोड भी नहीं है, ये कहीं बीच में है। अब किसी भी ज़बान की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी अपने कवायद ज़वाबित होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं और ये रूल्स ये इंतहाई ज़रूरी हैं। ये मिसाल इस बात को क्या खूब समझाती है। देखें, सिर्फ एक छोटा सा कॉमा पूरे जुमले का मतलब ही बदल देता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में एक सेमीकोलन या ब्रैकेट की गलती पूरे के पूरे प्रोग्राम को रन होने से रोक सकती है, क्योंकि याद है ना, कंप्यूटर अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कहने वाले का असल मतलब क्या था। और हाँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग रूल्स यानी अपना अलग सिंटैक्स होता है। यहाँ देखें, पाइथन और जावा में एक ही काम करने का तरीका कितना अलग है। एक में सेमीकोलन की ज़रूरत है, दूसरे में नहीं, और कंप्यूटर को बिल्कुल वही चाहिए जो उस ज़ुबान की रूल बुक में लिखा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो इस सबसे अहम बात क्या निकली? ये कि सिंटैक्स में परफेक्शन ज़रूरी है। मतलब बिल्कुल 100% ठीक होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं है कि वो प्रोग्रामर के इरादे को समझ सके। उसे तो बस वही चाहिए जो रूल्स के मुताबिक लिखा गया हो, बस। ठीक है, तो अब जब हम ज़ुबान के रूल्स समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग के दो सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स की। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, यानी चीज़ों को याद रखना, और फिर इस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर फैसले करना। तो पहला सवाल, एक प्रोग्राम चीज़ों को याद कैसे रखता है? मतलब जब कोई गेम चल रही होती है तो वो प्लेयर का नाम या उसका स्कोर, ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? इसका जवाब है वेरिएबल्स। एक वेरिएबल को बिल्कुल एक लेबल लगे डब्बे की तरह समझें। हम एक डब्बा बनाते हैं, उस पर एक नाम लिख देते हैं, जैसे कि प्लेयर अंडरस्कोर स्कोर, और उसके अंदर स्कोर स्टोर कर देते हैं। फिर जब भी स्कोर की ज़रूरत पड़ती है, बस उस डब्बे को उसके नाम से बुला लिया जाता है। अच्छा, तो अब हम इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के साथ करना क्या है? हम इसे इस्तेमाल करके प्रोग्राम से फैसले कैसे करवाते हैं, उसे अलग अलग रास्ते कैसे दिखाते हैं?
یہ کام ہوتا ہے کنڈیشنل لاجک سے، یعنی اف ایلس اسٹیٹمنٹس سے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے سڑک پر ایک دو راہ آ گیا ہو۔ پروگرام ایک سمپل سا ہاں یا نا والا سوال پوچھتا ہے۔ فار ایگزامپل، اف پلیئر کا سکور 10 سے زیادہ ہے، اگر جواب ہاں ہے تو پروگرام راستہ اے پر چلا جائے گا، ایلس یعنی اگر جواب نہ ہے تو وہ راستہ بی پر مڑ جائے گا۔ اور اب آتے ہیں سب سے ایکسائٹنگ حصے پر۔ اب ہم ان سب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سمپل سے آئیڈیاز مل کر وہ بڑے بڑے سافٹ ویئر کیسے بناتے ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، پوری کہانی صرف 2 بنیادی چیزوں پر کھڑی ہے: انفارمیشن کو سٹور کرنا اور اس پر فیصلے لینا، ویریبلز اور اف ایلس، بس۔ یہی وہ سمپل بلڈنگ بلاکس ہیں جنہیں لاکھوں کروڑوں بار ایک ساتھ جوڑ کر وہ کمپلیکس ویڈیو گیمز بنائی جاتی ہیں۔ وہ ساری ایپس بنائی جاتی ہیں جو ہم ہر روز اپنے فون پر یوز کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ ویب سائٹس جو پوری دنیا کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ہر ڈیجیٹل چیز کی بنیاد میں یہی 2 سمپل سے اصول ہیں۔ تو آخر میں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کوڈ کام کیسے کرتا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس سے کیا کام لیا جائے۔ دیکھیں، پروگرامنگ صرف ایک ٹیکنیکل سکل نہیں ہے، یہ تو کریٹیوٹی کا، تخلیق کا ایک ٹول ہے۔ اب جب اس مشین کی زبان سمجھ آ گئی ہے تو اسے کیا بنانے کا حکم دیا جائے گا؟ اس کا جواب اس کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ خوش آمدید۔ آج ہم پروگرامنگ اور کمپیوٹر سائنس کی دنیا کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی تعارفی کورس کا مواد ہے، لیکن آج کا مقصد صرف تعریفیں دہرانا نہیں ہے۔ ہم ان بنیادی اصولوں کے پیچھے چھپی سوچ اور منطق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن پر ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کھڑی ہے۔ اب بالکل، کیونکہ اکثر لوگ پروگرامنگ کو صرف کوڈ لکھنے کا کام سمجھتے ہیں، جبکہ اصل میں یہ مسئلے حل کرنے کا ایک فن ہے۔ آج ہم اس کیوں پر بات کریں گے کہ چیزیں ایسی کیوں ہیں جیسی وہ نظر آتی ہیں، مطلب کوڈ کی سطح سے اٹھ کر اس کی روح تک جانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں پھر اسی روح سے شروع کرتے ہیں۔ ایک عام خیال یہ ہے کہ پروگرامنگ کمپیوٹر کو ہدایات دینا ہے۔ اس کے لیے اکثر لیگو سیٹ بنانے والی مثال دی جاتی ہے کہ آپ اپنے دوست کو ایک ایک قدم بتا رہے ہیں اور وہ بالکل ویسا ہی کرتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے ہمیشہ تھوڑی ادھورے لگتی ہے۔ یہ ایک اچھی شروعات ہے، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ پوری تصویر نہیں دکھاتی۔ وہ مثال کمپیوٹر کے ایک پہلو پر زور دیتی ہے کہ وہ بے انتہا فرمانبردار لیکن بالکل احمق ہے۔ وہ اپنی طرف سے ایک ذرہ بھی نہیں سوچ سکتا۔ جو ہدایت دیں گے وہ حرف بحرف پوری کرے گا، چاہے وہ کتنی ہی بے وقوفی کی بات کیوں نہ ہو۔ ایک منٹ، آپ نے کہا کمپیوٹر احمق ہوتے ہیں، لیکن ہم تو ہر روز مصنوعی ذہانت یعنی AI کے بارے میں سنتے ہیں۔ چیٹ GPT نظمیں لکھ رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ صرف بہت زیادہ ہدایات کا کھیل ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ اس کا جواب ایبسٹریکشن یعنی تجرید کے تصور میں چھپا ہے۔ دیکھیں، آپ ایک بہت ہی سادہ احمقانہ ہدایت لیتے ہیں، جیسے 2 نمبروں کو جمع کرو۔ بالکل، 2 نمبروں کو جمع کرو۔ پھر آپ ایسی لاکھوں ہدایات کو تہ در تہ جوڑتے ہیں۔ ہر تہ پچھلی تہ کی پیچیدگی کو چھپا لیتی ہے اور اوپر والی تہ کے لیے ایک نیا زیادہ طاقتور ٹول بن جاتا ہے۔ تو AI دراصل ایسی اربوں سادہ ہدایات کی ایک بہت اونچی عمارت ہے، جہاں سب سے اوپر والی منزل اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ ذہانت کا گمان دینے لگتی ہے۔ اچھا، لیکن بنیاد میں آج بھی وہی احمق پروسیسر بیٹھا ہے جو صرف جمع اور تفریق کر رہا ہے۔ تو یہ سارا کمال ان ہدایات کو صحیح زبان میں دینے کا ہے۔ ہم اکثر سنتے ہیں پائتھون، جاوا، C++۔ یہ زبانیں کیا صرف ہماری بات کمپیوٹر تک پہنچانے کے مختلف طریقے ہیں؟ ہاں، لیکن ہر طریقے کی اپنی قیمت اور فائدہ ہے۔ انہیں آپ گاڑیوں کی طرح سمجھ سکتی ہیں۔ کچھ زبانیں جنہیں ہم ہائی لیول کہتے ہیں، جیسے پائتھون، وہ ایک آرام دہ لگژری کار کی طرح ہیں۔ اچھا، چلانے میں بہت آسان، بہت سی چیزیں خودکار ہوتی ہیں اور آپ تیزی سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن آپ کو انجن پر براہ راست کنٹرول نہیں ملتا۔ اور لو لیول زبانیں وہ کیسی ہیں؟ وہ ایک فارمولا 1 ریسنگ کار کی طرح ہیں، جیسے اسمبلی یا C++۔ انہیں چلانا بے انتہا مشکل ہے۔ ہر چیز پر آپ کو خود دھیان دینا پڑتا ہے، کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں، لیکن بدلے میں آپ کو رفتار اور ہارڈ ویئر پر ایسا کنٹرول ملتا ہے جو ہائی لیول زبانوں میں ممکن ہی نہیں۔
सही, इसीलिए शायद वीडियो गेम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनमें लिखे जाते हैं। बिल्कुल, जहां हर मिलीसेकंड की अहमियत होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ मुतरजिम नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के औजार हैं। तो जब एक प्रोग्रामर ये औजार इस्तेमाल करता है तो वो असल में कोड लिखता कहाँ है? क्या वर्ड डॉक्यूमेंट में? नहीं, उसके लिए खास सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें IDE कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे प्रोग्रामर की वर्कशॉप कहना एक अच्छी शुरुआत है। वर्कशॉप, ठीक है, जहाँ सारे औजार पड़े होते हैं। वर्कशॉप कहना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये एक ऐसी वर्कशॉप है जिसमें एक जादुई मददगार भी है। वो आपके काम करते हुए साथ साथ चलता है। वो आपको बताता है कि आप कौन सा औजार गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी फैलाई हुई चीज़ों को खुद ब खुद समेटता रहता है। अच्छा, और एक बटन दबाने पर आपके बनाए हुए पूरे प्रोजेक्ट को चलाकर भी दिखा देता है। वाह। पुराने ज़माने में ये सब काम अलग अलग करने पड़ते थे, जो बहुत थका देने वाला अमल था। और इस वर्कशॉप में काम करने के कुछ उसूल भी होंगे? मेरा मतलब है कोई ग्रामर? बिल्कुल, और प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे सिंटैक्स कहते हैं, और कंप्यूटर इस मामले में बिल्कुल माफ नहीं करता। इसकी ग्रामर 100% दुरुस्त होनी चाहिए। वो मशहूर मिसाल है ना, लेट्स ईट ग्रैंडमा और लेट्स ईट ग्रैंडमा वाली, जहां एक कॉमा जिंदगी और मौत का फैसला कर देता है। बिल्कुल वही मिसाल यहाँ फिट आती है। मुझे याद है, जब मैं सीख रहा था तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा था जो बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन चल ही नहीं रहा था। मैं घंटों उसमें गलती ढूंढता रहा। आखिर में पता चला कि एक लाइन के आखिर में मैंने सेमीकोलन की जगह सिर्फ कॉलन लगा दिया था। ओह, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क। जी, सिर्फ एक नुक्ते का फर्क, और कंप्यूटर ने काम करने से इनकार कर दिया था। ये बहुत सब्र आजमा हो सकता है। तो जब आपका प्रोग्राम चलता है या नहीं चलता, तो ये आपको बताता क्या है? इसका नतीजा कहाँ नजर आता है? वो जगह कंसोल कहलाती है। ये एक सादा सी काली या सफ़ेद स्क्रीन होती है जो बिल्कुल पुराने कंप्यूटर्स की तरह दिखती है। ये प्रोग्रामर की आंखें और कान हैं। अच्छा, आप अपने कोड के अंदर जगह जगह प्रिंट कमांड्स डाल सकती हैं ताकि कंसोल पर ये देख सकें कि इस वक्त आपके प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहा है। ये एक तरह से एक्सरे मशीन की तरह है जो आपको कोड के अंदर झांकने में मदद देती है। और कंसोल में हम जो कुछ भी प्रिंट करते हैं वो अक्सर मुतगय्यरात यानी वेरिएबल्स की वैल्यूज होती हैं, है ना? तो ये वेरिएबल्स ही असल में प्रोग्रामिंग का पहला सुतून है। इन्हें अक्सर गत्ते के डब्बों से तशबीह दी जाती है जिन पर लेबल लगा होता है और अंदर कुछ सामान होता है। हाँ, ये बुनियादी तस्वुर है, लेकिन असल दिलचस्प बात तब शुरू होती है जब हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ ज़बानें उन डब्बों के साथ कैसा सलूक करती हैं। यहाँ दो बड़े फलसफे हैं। एक तरफ जावा या C++ जैसी ज़बानें हैं जो स्टैटिकली टाइप्ड कहलाती हैं। स्टैटिकली टाइप्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप कोई डब्बा बनाती हैं तो आपको शुरू में ही उस पर पक्का लेबल लगाना पड़ता है, जैसे इस डब्बे में सिर्फ सेब आएंगे, और फिर आप पूरी जिंदगी उस डब्बे में सेब के अलावा कुछ और नहीं डाल सकती। अच्छा, अगर आपने केला डालने की कोशिश की तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ये तो काफी सख्त उसूल लगता है। बिल्कुल। दूसरी तरफ पाइथन या जावास्क्रिप्ट जैसी ज़बानें हैं जो डायनामिकली टाइप्ड हैं। उनमें आप एक डब्बा बनाते हैं और उस पर कोई पक्का लेबल नहीं लगाते हैं। आप उसमें पहले सेब डालते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी डब्बे से सेब निकालकर उसमें किताबें डाल देते हैं। ज़बान को कोई एतराज़ नहीं होता। तो फिर हर कोई दूसरी वाली आसान ज़बान क्यों नहीं इस्तेमाल करता? पहली वाली इतनी सख्त क्यों है? क्योंकि इस सख्ती का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप सैकड़ों इंजीनियर्स की टीम में एक बहुत बड़ा और पेचीदा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो ये सख्ती आपको लाखों गलतियों से बचाती है। सही। ये यकीनी बनाती है कि कोई गलती से सेब वाले डब्बे में किताब ना डाल दे, जिससे बाद में पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। बिल्कुल। जबकि छोटी और तेज रफ्तार डेवलपमेंट के लिए दूसरी किस्म की ज़बानें बेहतर होती हैं। ये एक बुनियादी तिजारती फैसला है। ये तो वाकई एक गहरी बात है। तो हमारे पास डेटा रखने के लिए वेरिएबल्स आ गए, लेकिन प्रोग्राम फैसले कैसे करते हैं? वो अगर वरना वाला मामला कैसे काम करता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स प्रोग्राम की रूह हैं। ये वो लम्हा है जहां कोड एक सीधी लकीर में चलने की बजाय रास्ता बदलता है। अगर सारिफ लॉगिन है तो उसे उसका प्रोफाइल दिखाओ, वरना उसे लॉगिन पेज पर भेज दो। सही। इस एक छोटी सी सलाहियत के बगैर हमारे पास सिर्फ कैलकुलेटर्स होते
स्मार्टफोन्स या वेबसाइट्स ना होती। तो हर ज़हीन सिस्टम की बुनियाद में लाखों ऐसे छोटे छोटे फैसले ही होते हैं। बिल्कुल। और अगर हमारे पास एक ही किस्म का बहुत सारा डेटा हो, जैसे एक क्लास के तमाम तलबा के नाम, उसके लिए तो बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। इसी मसले को हल करने के लिए एरे या फहरिस्तें बनाई गईं। ये एक ही वेरिएबल है जिसके अंदर आप एक ही किस्म की बहुत सी चीजें तरतीब से रख सकते हैं, जैसे एक ट्रेन के डब्बे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मशहूर और अजीब बात है जिस पर हर नया प्रोग्रामर हैरान होता है। आप उस गिनती की बात कर रहे हैं जो 0 से शुरू होती है। बिल्कुल। एरे में पहले डब्बे का नंबर 1 नहीं बल्कि 0 होता है, दूसरा डब्बा 1 होता है, तीसरा 2 और इसी तरह। और ये हमेशा मुझे अजीब लगता है। ऐसा क्यों है? क्या ये सिर्फ प्रोग्रामर्स की आदत है ताकि वो बाकी दुनिया से मुख्तलिफ लगें? नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरी और मंतकी वजह है। इसे ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट? जी। कंप्यूटर के लिए एरे का नाम दरअसल मेमोरी में उस जगह का पता होता है जहां फहरिस्त शुरू हो रही है। तो जब आप कहती हैं कि मुझे आइटम नंबर 0 चाहिए, तो आप असल में कंप्यूटर को कह रही होती हैं कि फहरिस्त के शुरू के पत्ते से 0 कदम आगे जाओ। अच्छा। जब आप कहती हैं आइटम नंबर 1, तो इसका मतलब होता है शुरू के पत्ते से 1 कदम आगे जाओ। ये कंप्यूटर के लिए मेमोरी का हिसाब लगाने का सबसे सीधा और मौसर तरीका है। तो ये हमें अजीब लगता है, लेकिन मशीन के लिए ये सबसे ज्यादा फितरी तरीका है। वाह, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे भी एक मंतिक है। अच्छा, तो आपके पास ये एरे है जिसमें हजारों आइटम्स हैं और आपको हर एक के साथ कुछ करना है, जैसे हर तालिब इल्म के नाम को बड़े हुरूफ में लिखना है। आप 1000 बार कोड तो नहीं लिखेंगी, है ना? और बस इसी जगह लूप्स मैदान में आते हैं। लूप्स प्रोग्रामिंग में ऑटोमेशन का इंजन है। आप कोड का एक छोटा सा हिस्सा लिखते हैं और लूप को बताते हैं कि इस कोड को इस फेरिस्त के हर आइटम के लिए एक एक करके चलाओ, और वो सेकंडों में ये काम हजारों या लाखों बार कर देता है। तो मतलब वेरिएबल्स, कंडीशंस, एरे और लूप्स। जी, ये 4 सुतून मिलकर दुनिया के तकरीबन हर सॉफ्टवेयर की बुनियाद बनाते हैं। ठीक है, हमने ये सब कुछ सीख लिया, बड़ी मेहनत से कोड लिखा, और जब उसे चलाया तो वो काम नहीं कर रहा या नतीजा गलत आ रहा है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इन गलतियों यानी बग्स से कैसे निपटा जाता है? ये प्रोग्रामिंग का सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला हिस्सा है। बग्स की 3 बड़ी किस्में हैं। पहली और सबसे आसान सिंटैक्स एरर है। ग्रामर की गलती? जी, ग्रामर की गलती। जैसे आपने कोई ब्रैकेट बंद करना भूल गई। आपका आईडी, वो जादुई मददगार, आमतौर पर इसे फौरन ही पकड़ लेता है और सुर्ख लकीर लगाकर बता देता है। ये तो आसान हो गया। बाकी 2 कौन सी हैं? दूसरी किस्म है रन टाइम एरर। इसमें ग्रामर बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन प्रोग्राम चलते हुए कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है जो नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर? आप किसी नंबर को 0 से तकसीम करने की कोशिश करें। रियाजी में ये मुमकिन नहीं, तो कंप्यूटर भी ये नहीं कर सकता और प्रोग्राम वहीं क्रैश हो जाता है। और तीसरी किस्म? तीसरी किस्म सबसे खतरनाक और मुश्किल है, लॉजिक एरर। इसमें ग्रामर भी ठीक है, प्रोग्राम क्रैश भी नहीं होता, वो खुशी खुशी चलता है, लेकिन जो नतीजा देता है वो बिल्कुल गलत होता है। अच्छा, तो ये लॉजिक एरर सबसे खतरनाक लगता है, क्योंकि कंप्यूटर तो आपको बताएगा भी नहीं कि कुछ गलत है। मुझे याद है मैंने एक बार स्प्रेडशीट में गलत फॉर्मूला लगा दिया था और हफ्तों तक गलत नतीजों पर काम करती रही। क्या ये वैसी ही चीज है? ये बिल्कुल वैसी ही चीज है। आपने प्रोग्राम को 2 नंबर जमा करने का कहना था, लेकिन गलती से ज़र्ब का निशान लगा दिया। प्रोग्राम तो खुशी खुशी उन्हें ज़र्ब देकर आपको नतीजा दे देगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नीयत कुछ और थी। सही। ऐसी गलतियों को ढूंढना ही असल महारत है। और इस अमल को डीबगिंग कहते हैं, ठीक है? जी, और ये प्रोग्रामिंग का एक लाजिमी हिस्सा है। मुझे अपना पहला बड़ा बग आज भी याद है। मैं यूनिवर्सिटी में था और एक असाइनमेंट पर काम कर रहा था। पूरी रात जागता रहा, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैंने 2 नंबरों का मवाजना करने के लिए एक बराबर का निशान लगाया था, जबकि वहां 2 लगने थे। सिर्फ एक निशान की गलती? जी, सिर्फ एक निशान की गलती। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि प्रोग्रामिंग का आधा काम कोड लिखना है और बाकी आधा अपनी ही की हुई गलतियों को ढूंढना है। ये आपको बहुत ज्यादा सब्र और आजिज़ी सिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प सफर रहा।
تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پروگرامنگ صرف ایک احمق مشین کو ہدایات دینا نہیں، بلکہ ان سادہ ہدایات کو تہ در تہ جوڑ کر پیچیدہ سسٹم بنانے کا فن ہے۔ ہم نے زبانوں کے پیچھے چھپے فلسفے کو سمجھا، صفر سے گنتی شروع ہونے کی منطق کو جانا، اور یہ بھی دیکھا کہ کوڈ میں غلطیاں ہونا اس عمل کا ایک فطری اور اہم حصہ ہے۔ بالکل، ہم نے یہ سیکھا کہ کمپیوٹر کو اپنی بات کیسے سمجھائی جائے۔ لیکن یہاں میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ پروگرامنگ کا اصل فن صرف کمپیوٹر کو اپنی بات سمجھانا نہیں، بلکہ ایسا کوڈ لکھنا ہے جسے دوسرے انسان بھی مہینوں یا سالوں بعد آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو صاف یا پڑھنے کے قابل کوڈ لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ صرف کوڈ کو چلانے سے زیادہ اہم کیوں ہو سکتا ہے؟ جی، اور ہم پروگرامنگ سکھانے کے ایک بہت ہی بنیادی اور عام تدریسی طریقے پر بات کریں گے جو ہمارے زیر نظر مواد میں پیش کیا گیا ہے۔ جی، اور ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا کمپیوٹر کو ایک کم عقل یا کند ذہن دوست کے طور پر پیش کرنا پروگرامنگ کے بنیادی اصولوں کو سمجھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے، یا پھر یہ تشبیہ دراصل کمپیوٹر سائنس کی گہری اور حقیقی تفہیم کی راہ میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے؟ بالکل، میں اس نقطہ نظر کی حمایت کروں گا کہ یہ تشبیہ خاص طور پر نئے سیکھنے والوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ اس بنیادی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ کمپیوٹر ہدایات پر سختی سے اور لفظ بے لفظ عمل کرتا ہے۔ اور میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ یہ تشبیہ نہ صرف گمراہ کن ہے، بلکہ یہ پروگرامنگ کی اصل خوبصورتی اور کمپیوٹر کی بے پناہ صلاحیت کو سمجھنے میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہے، جس کے طویل مدتی نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب کوئی شخص پروگرامنگ کی دنیا میں پہلا قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کمپیوٹر کی آپ کہہ لیں کہ غیر لچکدار نوعیت ہوتی ہے۔ کند ذہن دوست کی تشبیہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا ایک بہترین ذہنی آلہ ہے۔ یہ نئے سیکھنے والوں کو سنٹیکس کی اہمیت کو سمجھنے میں فوری مدد دیتی ہے۔ مواد میں دی گئی لیگو سیٹ کی مثال میرے خیال سے بہترین ہے۔ اگر آپ اپنے کسی دوست کو جو ہدایات کو بالکل لفظی معنوں میں لیتا ہے ایک لیگو سیٹ بنانے کو کہیں اور ایک بھی قدم چھوڑ دیں تو وہ وہیں رک جائے گا، وہ آپ کے ارادے کا اندازہ نہیں لگائے گا۔ کمپیوٹر بھی بالکل ایسا ہی کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی، مطلب ایک سیمی کولن کا نہ ہونا، پورے پروگرام کو روک دیتی ہے۔ یہ تشبیہ اس بنیادی اصول کو ذہن نشین کرانے کا سب سے آسان اور قابل فہم راستہ فراہم کرتی ہے کہ مشین انسانی ارادے کو نہیں، صرف اور صرف دی گئی ہدایات کو سمجھتی ہے۔ میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ تشبیہ ایک خطرناک حد تک سادہ اور گمراہ کن ذہنی ماڈل قائم کرتی ہے۔ کمپیوٹر کن ذہن ہرگز نہیں ہوتے، وہ ناقابل یقین حد تک تیز رفتار اور پیچیدہ منطقی مشینیں ہیں جو صرف ایک مخصوص زبان یعنی بائنری سمجھتی ہیں۔ اصل مسئلہ کمپیوٹر کی کم عقلی نہیں، بلکہ انسانی زبان کی پیچیدگی اور مشین کوڈ کی سادگی کے درمیان موجود وسیع خلیج ہے۔ یہ تشبیہ منطقی غلطیوں کی نوعیت کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام رہتی ہے، جو کہ پروگرامنگ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب آپ کا لکھا ہوا کوڈ چلتا تو ہے لیکن آپ کو مطلوبہ نتیجہ نہیں دیتا، تو یہ کمپیوٹر کی کم عقلی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پروگرامر کی منطق میں موجود خامی کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ اس انتہائی اہم فرق کو دھندلا دیتی ہے اور کمپیوٹر سائنس کی اصل طاقت جو کہ خالص منطق پر مبنی ہے، اسے کم کر کے پیش کرتی ہے۔ آپ کی بات میں وزن ہے، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ ایک ماہر کے نقطہ نظر سے بات کر رہی ہیں۔ ایک مبتدی کے لیے سنٹیکس کی غلطی اور منطقی غلطی کے درمیان فرق شروع میں اتنا واضح نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو بس یہی ہوتا ہے کہ میرا پروگرام کام نہیں کر رہا۔ کند ذہن کی تشبیہ سنٹیکس کی غلطیوں کی وضاحت کے لیے بہترین ہے۔ مواد میں لیٹس ایٹ گرینڈما والی مثال دی گئی ہے۔ کیسے ایک کوما کی عدم موجودگی سے پورے جملے کا مطلب آؤ دادی کو کھاتے ہیں بن جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی غلطی ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک سیمی کولن بھول جائیں تو کمپائلر آپ کو فوراً روک دے گا۔ یہ نئے سیکھنے والوں کے لیے ایک ٹھوس اور فوری سبق ہے کہ مشین کو کس قدر درستگی درکار ہوتی ہے۔ یہ انہیں تفصیلات پر توجہ دینا سکھاتا ہے۔ لیکن یہی تو مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ایک آسان سبق سکھانے کے لیے ایک گہری غلط فہمی کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ چلیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں۔ مواد میں
کیلکولیٹر ایپ کی مثال موجود ہے، جہاں پروگرامر کو 2 نمبر جمع کرنے تھے، لیکن اس نے غلطی سے جمع کے نشان کی بجائے ضرب کا نشان استعمال کر دیا۔ اب اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ کوڈ بالکل ٹھیک چلے گا، کوئی سنٹیکس ایرر نہیں آئے گا، کمپائلر کوئی شکایت نہیں کرے گا، لیکن نتیجہ مکمل طور پر غلط ہوگا۔ اس صورتحال میں کند ذہن دوست کی تشبیہ طالب علم کی کیا مدد کرتی ہے؟ کیا وہ یہ سوچے گا کہ اس کا دوست اتنا کن ذہن ہے کہ اسے جمع اور ضرب میں فرق نہیں معلوم؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دوست نے تو بالکل وہی کیا جو اسے کرنے کو کہا گیا تھا۔ اس نے دی گئی منطق پر بالکل صحیح عمل کیا ہے۔ یہ تشبیہ اس اہم ترین نقطے کو سمجھنے میں مدد نہیں کرتی کہ غلطی مشین میں نہیں بلکہ پروگرامر کی سوچ اور اس کی منطق میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن میں اس سے پوری طرح قائل نہیں ہوا۔ میرے خیال میں یہ دونوں قسم کی غلطیوں کو ایک ہی فریم ورک میں سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ یعنی آپ کو مشین سے اس کی اپنی شرائط پر بات کرنی ہوگی، چاہے آپ کوئی گرامر کی غلطی کریں یا منطق کی۔ دونوں صورتوں میں آپ نے مشین کو وہ ہدایات نہیں دیں جو آپ کے مطلوبہ نتیجے تک پہنچائیں۔ کند ذہن دوست کی تشبیہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ذمہ داری ہمیشہ پروگرامر پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہدایات کو بالکل واضح اور غیر مبہم بنائے۔ میں نے کئی بار اپنی کلاس میں دیکھا ہے کہ جب کوئی طالب علم پہلی بار سیگمنٹیشن فالٹ جیسی پراسرار غلطی سے پریشان ہوتا ہے تو اسے یہ کہنا کہ فکر نہ کرو، تم صرف ایک بہت ہی لفظی دوست سے بات کر رہے ہو جو الجھ گیا ہے، فوراً اس کا دباؤ کم کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دباؤ کم کرنا ایک بات ہے، لیکن ایک غلط تصور کو تقویت دینا بالکل دوسری بات ہے۔ سنٹیکس ایرر اور لاجک ایرر میں فرق بنیادی ہے۔ ایک میں آپ زبان کے اصول توڑ رہی ہیں، دوسرے میں آپ زبان کو بالکل صحیح استعمال کر رہی ہیں لیکن ایک ناقص منصوبہ بنا رہی ہیں۔ کن ذہن کی تشبیہ ان دونوں کو ملا دیتی ہے اور ایک اہم تعلیمی موقع ضائع کر دیتی ہے۔ سیکھنے والوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ ڈی بگنگ کا مطلب صرف ٹائپنگ کی غلطیاں ٹھیک کرنا نہیں بلکہ اپنی سوچ کے عمل پر تنقیدی نظر ڈالنا بھی ہے۔ جب آپ ایک منطقی غلطی کو ڈی بگ کرتے ہیں تو آپ دراصل اپنے ذہن کے کام کرنے کے طریقے کو ڈی بگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تشبیہ اس گہرے اور خود شناسی پر مبنی عمل کو ایک سطحی مشق بنا کر پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے تجرید یعنی ایبسٹریکشن کے تصور پر بات کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تشبیہ اعلیٰ سطح اور نچلی سطح کی زبانوں کے فرق کو سمجھانے میں بھی مددگار ہے۔ مواد میں ذکر ہے کہ ایک پروگرامنگ زبان ایک مترجم کی طرح کام کرتی ہے۔ اس لحاظ سے ایک اعلیٰ سطح کی زبان جیسے پائتھون ایک بہتر اور زیادہ ذہین مترجم کی طرح ہے جو ہمارے کم عقل دوست کو ہماری ہدایات آسانی سے سمجھا دیتی ہے، جبکہ C++ جیسی نچلی سطح کی زبان مشین کوڈ کے زیادہ قریب ہوتی ہے اور زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا آپ کو اپنے دوست کو ہر چھوٹا قدم خود بتانا پڑ رہا ہے۔ اس کے برعکس میرا خیال ہے کہ یہ تجرید کے پورے تصور کو الٹا کر دیتی ہے اور اس کی قدر کو کم کرتی ہے۔ مواد میں IDEs، فنکشنز اور لائبریریوں کا ذکر ہے۔ یہ ٹولز کمپیوٹر کی کم عقلی کی وجہ سے نہیں بنائے گئے بلکہ انسانی پروگرامرز کی کارکردگی بڑھانے اور پیچیدگی کو منظم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کمپیوٹر لاکھوں کروڑوں بٹس فی سیکنڈ پروسیس کر سکتا ہے، جو کم عقلی کی تعریف کے بالکل برعکس ہے۔ یہ ٹولز ایک کند ذہن مشین کی خامیوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک ناقابل یقینی حد تک طاقتور مشین کی پیچیدگی کو ہم انسانوں کے لیے قابل انتظام بنانے کے لیے ہیں۔ اس تشبیہ سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کمپیوٹر پر کوئی احسان کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تجرید کی تہیں ہمیں اس کی بے پناہ طاقت کو استعمال کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ یہ فرق یہ معمولی نہیں، یہ بنیادی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن آپ پھر سے ابتدائی سیکھنے والے کے نفسیاتی پہلو کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ ان کے لیے ایک IDE کا آٹو کمپلیٹ فیچر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ان کے کن ذہن دوست سے بات کرنے میں مدد کر رہا ہو۔ یہ ایک نفسیاتی سہارا ہے۔ جب نئے سیکھنے والے غلطیاں کرتے ہیں تو وہ یہ سوچ کر حوصلہ نہیں ہارتے کہ وہ خود ناکام ہیں یا بے وقوف ہیں، بلکہ یہ کہ وہ ایک ایسی مشین سے بات کرنے کے اصول سیکھ رہے ہیں جو بہت لفظی ہے۔ یہ غلطیوں کو سیکھنے کے عمل کا ایک فطری اور کم دباؤ والا حصہ بناتا ہے۔ یہ پروگرامنگ کے اس خوف کو کم کرتا ہے جو بہت سے لوگوں کو شروع کرنے سے ہی روک دیتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ دلیل ہے، لیکن کیا آپ نے اس کے طویل مدتی اثرات پر غور کیا ہے؟
یہ ایک محدود سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ اس سے پروگرامرز یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کام صرف ایک ضدی مشین کو قابو کرنا ہے، نہ کہ خوبصورت، مؤثر اور پیچیدہ نظام بنانا۔ یہ کمپیوٹر سائنس کو ایک فن یا سائنس کے بجائے ایک مشقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ڈی بگنگ کا اصل مقصد اپنی منطق میں خامی تلاش کرنا ہوتا ہے، نہ کہ کمپیوٹر کی کم عقلی کو کوسنا۔ میں نے ایک نوجوان ڈیولپر کے ساتھ کام کیا جو اسی ذہنیت کا شکار تھی۔ جب بھی اس کے کوڈ میں کوئی بگ آتا تو وہ کہتی، یہ بے وقوف مشین پھر کچھ غلط کر رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی مسئلے کی جڑ تک نہیں پہنچ پاتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ مشین کو الزام دیتی تھی، اپنی منطق کا تجزیہ نہیں کرتی تھی۔ وہ مشین سے لڑ رہی تھی، اس کے ساتھ مل کر کام نہیں کر رہی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا محدود ہے۔ یہ صرف ایک ابتدائی نقطہ ہے۔ ایک بار جب کوئی بنیادی اصولوں کو سمجھ جاتا تو وہ اس تشبیہ سے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن شروع میں جب ایک خالی اسکرین اور ایک چمکتا ہوا کرسر خوفناک لگ سکتا ہے تو کمپیوٹر کو ایک بے ضرر کم عقل ساتھی کے طور پر سوچنا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ایک سیڑھی کی پہلی سیڑھی کی طرح ہے۔ آپ ہمیشہ اس پر کھڑے نہیں رہتے، لیکن یہ آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ تشبیہ پہلے سے بھی زیادہ متعلقہ ہو گئی ہے۔ جب ہم گٹ ہب کو پائلٹ اور چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی ٹولز کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے کوڈ لکھتے ہیں، تو ایک پروگرامر کا سب سے اہم کام اس اے آئی سے لکھے گئے کوڈ کو ڈی بگ کرنا اور اس کی تصدیق کرنا بن جاتا ہے۔ یہ کوڈ اکثر بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس میں باریک خامیاں ہوتی ہیں۔ ان خامیوں کو پکڑنے کے لیے آپ کو مشین کی طرح سوچنا پڑتا ہے، یعنی بالکل لفظی اور منطقی انداز میں۔ کن ذہن دوست کا ماڈل اس ذہنیت کو تیار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مختلف انداز میں دیکھوں گی۔ اے آئی سے لکھے گئے کوڈ کی پیچیدگی اس کند ذہن دوست کی تشبیہ کی حدود کو اور بھی زیادہ واضح کرتی ہے۔ مسئلہ کمپیوٹر کی کم عقلی نہیں، بلکہ اے آئی ماڈل کے بلیک باکس ہونے کی نوعیت ہے۔ ہمیں اس کوڈ کو سمجھنے کے لیے سطحی سوچ نہیں، بلکہ اور بھی گہری منطقی اور سسٹمز تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ اے آئی نے یہ کوڈ کیوں لکھا اور کن مفروضوں پر لکھا۔ کند ذہن دوست کا ماڈل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مشین سے کیسے بات کی جائے، جبکہ آج کا چیلنج یہ ہے کہ ایک اور ذہین لیکن ناقابل اعتبار مشین کے لکھے ہوئے کوڈ کو کیسے سمجھا جائے۔ اس کے لیے ایک زیادہ پختہ ذہنی ماڈل کی ضرورت ہے۔ ہمیں کمپیوٹر کو کند ذہن کہنے کے بجائے اسے ایک انتہائی طاقتور غیر ملکی ذہانت کے طور پر پیش کرنا چاہیے، جو ایک بالکل مختلف زبان اور منطق پر کام کرتی ہے۔ چیلنج اس کی کم عقلی پر قابو پانا نہیں، بلکہ اس کی زبان اور اصولوں کو سیکھنا ہے، جیسے ایک ماہر لسانیات ایک نئی زبان سیکھتا ہے۔ یہ نقطہ نظر زیادہ احترام پر مبنی ہے اور کمپیوٹر کی صلاحیتوں کی بہتر عکاسی کرتا ہے۔ آخر میں میرا موقف یہی ہے کہ کمپیوٹر کو کند ذہن سمجھنے کی تشبیہ اگرچہ کامل نہیں، لیکن یہ ایک طاقتور تدریسی آلہ ہے۔ یہ نئے پروگرامرز کو سینٹیکس کی اہمیت، تفصیل پر توجہ دینے کی ضرورت اور مشین کی لفظی نوعیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، جو کہ پروگرامنگ سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ یہ ایک ایسی بنیاد فراہم کرتی ہے جس پر بعد میں مزید پیچیدہ تصورات، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، استوار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دروازہ کھولتی ہے، اسے بند نہیں کرتی۔ عقل کا باعث بنتی ہے۔ یہ کمپیوٹر کی اصل طاقت اور پروگرامنگ کی منطقی گہرائی کو چھپاتی ہے۔ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع سے ہی کمپیوٹر کو ایک انتہائی طاقتور لیکن غیر ملکی منطقی نظام کے طور پر پیش کیا جائے، جسے سیکھنے کے لیے اس کے اپنے اصولوں میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، نہ کہ اسے کم عقل سمجھ کر نظر انداز کیا جائے۔ اس سے شروع سے ہی ایک زیادہ پختہ، درست اور زیادہ پرجوش تفہیم پیدا ہوتی ہے، جو پروگرامرز کو محض کوڈر بننے سے آگے بڑھ کر حقیقی مسئلہ حل کرنے والا بناتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ دونوں نقطہ نظر کا مقصد ایک ہی ہے، پروگرامنگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے قابل رسائی بنانا۔ اصل اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا ابتدائی سادگی کے حصول میں بنیادی تصورات کی طویل مدتی درست نمائندگی کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ بحث ظاہر کرتی ہے کہ ہم جو تدریسی تشبیہات استعمال کرتے ہیں وہ صرف سکھانے کے اوزار نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی تشکیل دیتی ہیں۔
یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ اس مواد میں ٹیکنالوجی اور تعلیم کے تعلق پر مزید غور و فکر کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔